السلام علیکم، میں ہوں آنیہ اور آج میں آپ کو سناؤں گی دلہن کا اغوا کی کہانی۔ حسین جمیل شہزادی کوثر دلہن بنی اپنی سہیلیوں کے جرمٹ میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی شادی تھی۔ سہیلیاں شادی بیاہ کے مخصوص گیت گا رہی تھی اور ان میں ایک ڈھولک بجا رہی تھی۔ محل کے احاطے میں بارات آ چکی تھی۔ مصر کا بہادر نوجوان شہزادہ انور دولہا کے روپ میں بہت جچ رہا تھا۔ دوست یار اس سے مذاق کر رہے تھے۔ اس شادی میں شام کے تقریباً سبھی معزز اور شریف لوگ شامل تھے۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم انجام پائی اور شام ہونے سے 3 گھنٹے بعد شہزادی کی رخصتی کر دی گئی۔ وہ پالکی میں بیٹھی تھی جسے دونوں طرف سے 4 آدمیوں نے اٹھایا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا بہت دکھ تھا اور وہ رو رہی تھی اور بارات مصر کی طرف رواں دواں تھی۔ شہزادہ اور دوسرے معزز باراتی بہمان بادشاہ اور ملکہ مصر گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے گھوڑے سست رفتاری سے سفر طے کر رہے تھے۔ سفر کافی لمبا تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ اندھیرے کے سبب انہیں راستے میں ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ چنانچہ انہوں نے خیمے لگانے شروع کر دیے۔ شہزادی ابھی تک پالکی میں بیٹھی تھی اور آدمی پالکی زمین پر رکھ کر دوسروں کے ساتھ شب بسری اور کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگے۔ شہزادہ انور اپنی نگرانی میں خیمے لگوا رہا تھا جبکہ بادشاہ اور ملکہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی شادی پر وہ بہت خوش تھے۔ خیمے لگ گئے تو بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ دلہن شہزادی کی پالکی کے پاس آئے تاکہ اسے پالکی سے نکال کر خیمے میں لے جائیں، لیکن یوں ہی ملکہ نے پالکی پر پڑا ہوا پردہ اٹھایا، وہ سب اچھل پڑے۔ پالکی خالی تھی۔ اس میں دلہن تو کیا، دلہن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دلہن کہاں گئی؟ وہ سب بھگوخ چیخے۔ فوراً ہی باراتی وہاں جمع ہو گئے اور پھر وہ سب ادھر ادھر دلہن کو تلاش کرنے لگے۔ وہ قریبی درختوں اور جھاڑیوں تک بھی گئے کہ شاید دلہن رفع حاجت کے لیے ادھر گئی ہو، مگر دلہن وہاں بھی نہیں تھی۔ شہزادہ انور پریشانی کے عالم میں ایک ایک خیمہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ شاید دلہن شہزادی خود ہی پالکی سے نکل کر کسی خیمے میں جا بیٹھی ہو، لیکن اس کا خیال غلط نکلا۔ شہزادی تو کیا، اس کی پرچھائیاں تک وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی اور وہ آپس میں شہزادی کی گمشدگی پر باتیں کرنے لگے۔ کچھ باراتی اس قسم کی باتیں بھی کرتے دیکھے گئے کہ شہزادی کو یہ شادی پسند نہیں تھی، اس لیے وہ موقع پاتے ہی بھاگ گئی۔ مصری بادشاہ نے فوراً ایک قاصد شام کے بادشاہ کے پاس بھیجا جس نے وہاں جا کر شہزادی کی پراسرار گمشدگی کی اطلاع دی۔ اس پر فوراً ہی بادشاہ نے 1000 سپاہیوں کو اس کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ شہزادی کو تلاش کریں۔ ان سپاہیوں نے بارات کے پڑاؤ کے ارد گرد 20 میل تک مشعلوں کی روشنی میں شہزادی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر شہزادی وہاں ہوتی تو ملتی۔ وہ رات شہزادہ انور اور باراتیوں نے جاگتے سوتے گزار دی اور ایک بار پھر شہزادی کی تلاش شروع کی۔ اب شہزادی کا حال سنیے۔ وہ پالکی میں بیٹھی پردے کی اوٹ سے خدمتگاروں کو خیمے گاڑتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ اچانک پالکی کے اندر ایک کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ اس پتلے کو دیکھ کر شہزادی نے چیخنے کی کوشش کی، مگر پتلے نے جلد سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کاغذی ہاتھ پر بڑا سخت تھا۔ نہ جانے اس ہاتھ میں کیا اثر تھا کہ شہزادی کے ہوش اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پلنگ پر لیٹے پایا۔ پلنگ پر بچھا بستر بہت قیمتی تھا اور کمرے میں تنہا تھی اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شہزادی حیران ہوتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ تھک ہار کر وہ پلنگ پر آ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی اور یہ کون سی جگہ ہے۔ کیا اسے کاغذی پتلا اغوا کر لایا تھا؟ وہ ان سوالوں پر غور کرتی رہی، مگر اس کے ذہن نے کوئی جواب نہ دیا۔ روشن دان سے اندر آنے والی دھوپ سے اس نے اندازہ لگایا کہ دن ہو چکا ہے اور وہ ساری رات بے ہوش رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈراؤنی شکل والا ایک ہٹا کٹا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی کاغذی پتلا تھا جس نے اسے پالکی میں دیکھا تھا۔ وہ آدمی بڑے غرور سے چلتا ہوا شہزادی کے پاس آیا، مگر وہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، شہزادی کوثر، تم خود کو یہاں پا کر حیران ہو رہی ہوگی کہ یہاں تمہیں کون اور کیوں لایا۔ یہ کاغذی پتلا اصل میں میرا طلسمی غلام ہے، یہی تمہیں لے کر آیا ہے مخصوص اس لیے کہ تم شہزادہ انور کے بجائے میری دلہن بنو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر شہزادی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، بکواس بند کرو، تم کون ہوتے ہو مجھ سے شادی کرنے والے؟ میرا نام زہریلا جادوگر ہے اور دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، اس لیے کوئی چون چرا کیے بغیر مجھ سے شادی کر لو، ورنہ تم کیا کرو گے؟
شہزادی نے غصیلے لہجے میں پوچھا، ورنہ میں تمہیں جادو کے زور سے بندر یا لومڑی بنا ڈالوں گا، زہریلا جادوگر دھمکی دی۔ اس کی بات سن کر شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ جادوگر اسے امید بھر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ادھر شہزادے کو دوسری صبح جاگتے ہی خیال آیا کہ پالکی کی تلاشی لی جائے، ممکن ہے شہزادی نے جاتے وقت کوئی نشانی چھوڑی ہو۔ وہ پالکی کے پاس پہنچا اور اندر جھانکنے لگا۔ جلد ہی اسے پالکی کے ایک کونے میں ایک کاغذ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس پر کچھ لکھا تھا۔ شہزادے نے غور سے پڑھنے لگا، شہزادہ انور، میں دلہن شہزادی کوثر کو اغوا کر رہا ہوں، میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو میرا نام زہریلا جادوگر ہے اور میرا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اگر تم شہزادی کو آزاد کرانے اور میرے پاس آئے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اب شہزادی کو بھول کر اپنے ملک چلے جاؤ اور کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لو۔ زہریلے جادوگر کا خط پڑھ کر شہزادے کو بہت غصہ آیا، مگر وہ بے بس تھا۔ اسے کوئی علم نہیں تھا کہ زہریلا جادوگر کہاں رہتا ہے اور وہ فوراً وہاں پہنچ کر اس سے اپنی دلہن کے اغوا کا بھیانک انتقام لیتا۔ اس نے اپنے والدین کو جادوگر کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا، آپ لوگ بارات لے کر مصر جائیں اور میں اس خبیث زہریلے جادوگر کے جنگل سے شہزادی کو آزاد کروانے جا رہا ہوں۔ مگر شہزادے، تمہیں کیا معلوم کہ زہریلا جادوگر کہاں رہتا ہے؟ بادشاہ نے جلدی سے پوچھا۔ میں اسے تلاش کر لوں گا، تلاش کرنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ ابا حضور، آپ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر شہزادہ انور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور نامعلوم سمت میں چل پڑا۔ اسے امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی زہریلا جادوگر تک پہنچ ہی جائے گا۔ ادھر شہزادی کوثر نے سوچا، زہریلا جادوگر سے بچنے کے لیے اسے کوئی چکر چلانا چاہیے۔ اس نے جادوگر سے کہا، اگر تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری 2 شرائطیں۔ کیسی شرائط؟ جلدی بتاؤ، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تمہاری شرائط قبول کر لوں گا۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ شہزادی کوثر بولی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے 1 ہفتے کی مہلت دو، 1 ہفتے بعد شادی ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے آخری بار شہزادہ انور سے ملا دو تاکہ میں اس سے طلاق لے لوں۔ ہمارے مذہب میں پہلے خاوند سے طلاق لیے بغیر کسی دوسرے مرد سے شادی کرنا حرام ہے۔ تم شہزادے کو یہیں بلوا لو۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، جادوگر بولا۔ میں شہزادے کو بلواتا ہوں، لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ٹانگیں توڑ کر درخت پر لٹکا دوں گا۔ میرا نام زہریلا جادوگر ہے اور میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ پھر اس نے کاغذ کے طلسمی پتلے سے کہا، جاؤ شہزادہ انور، جہاں کہیں بھی ہو اسے اغوا کر کر لے آؤ۔ طلسمی پتلا فوراً غائب ہو گیا۔ شہزادی کوثر خوش ہو گئی کہ شہزادہ وہاں آنے والا ہے۔ اس سے مل کر وہ زہریلے جادوگر سے پیچھا چھڑانے کی کوئی ترکیب کرے گی اور اگر خدا نے چاہا تو جادوگر کو ہلاک کر دے گا۔ شہزادہ انور جادوگر کی تلاش میں اب تک 100 کوس کا فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن ابھی تک اسے کہیں سے پتہ نہ چل سکا تھا کہ زہریلا جادوگر کہاں اور کس سمت میں رہتا ہے۔ دوپہر کے قریب اچانک اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ سنبھلتا، پتلے نے اس کی ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ پتلے نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور غائب ہو گیا۔ چند منٹوں بعد وہ زہریلا جادوگر کے محل میں شہزادی کے کمرے میں نمودار ہوا اور وہ بے ہوش شہزادے کو فرش پر لٹا دیا۔ زہریلا جادوگر شہزادی سے مخاطب ہوا، شہزادہ ہوش میں آ جائے تو اس سے طلاق لے لینا، میں اسے چند گھنٹے سے زیادہ محل میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ طلسمی پتلے کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شہزادی نے شہزادے کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کچھ دیر بعد شہزادے کو ہوش آیا تو وہ خود کو شہزادی کے سامنے پا کر حیران رہ گیا۔ شہزادی نے اسے اپنے اغوا اور اس کے وہاں لائے جانے کا قصہ بیان کرنے کے بعد کہا، میں نے جادوگر کو چکر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اسے قتل کر دو یا مجھے اس کے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، تم فکر نہ کرو، اب یوں ہی جادوگر اندر آئے گا، میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ 3 گھنٹے بعد کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ شہزادے نے تلوار نکالی اور جلدی سے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زہریلا جادوگر اندر داخل ہونے لگا۔ شہزادے نے اسے للکارا تو اس نے جلدی سے منتر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن شہزادے نے فوراً تلوار کا وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ جادوگر کے مرتے ہی اس کے پیچھے کھڑے طلسمی پتلے میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادے نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور محل سے نکل آیا۔ چند لمحوں بعد شہزادہ وہ اپنی دلہن شہزادی کوثر کے ساتھ ہنسی خوشی اپنے وطن کی جانب جا رہا تھا۔
اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔